حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ جاؤ، کیوں کہ یہ نبوت کی شان سے جا رہے ہیں، رسول ہونے کی شان سے جا رہے ہیں، مرسل ہونے کی شان کے ساتھ میں جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت جن پر نازل کی صاحب آسمانی کتاب بن کر جا رہے ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت عطا کی بنی اسرائیل، اس قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ، کہاں جاؤ، کس کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤ؟ اعلیٰ اور مقام افضل تو قرآن پاک اور عقیدے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا، خدا کی قسم اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روئے زمین پر کوئی افضل نہیں تھا، کسی کو مان نہیں سکتے، اس لیے کہ اس زمانے کا رسول سب سے افضل ہوتا ہے ساری انسانیت میں۔ لیکن قانون یہ بتلا دیا کہ یہاں پر کہ قانون یہ ہے کہ وہاں پر قانون بدل جائے گا، ادب اس راہ کے اندر میں یہ ہوگا کہ چھوٹے بڑوں کے پاس میں جائے، طالب مطلوب کے پاس میں نہ جائے بلکہ طالب خود مطلوب کے پاس میں آئے۔ لیکن راہ ولایت چونکہ ناز پردہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہت، میرے غوث و خواجہ معاف کیجئے میرے بچوں کو سمجھنے کی کہہ رہا ہوں، بہت نخرے برداشت کرتا ہے اولیاء کی اللہ تعالیٰ، اللہ برداشت کرتا ہے کیونکہ اس کے ناز پروردہ بندے ہوتے ہیں۔ خدا خود کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی کسی بات پر فیصلہ بھی کر چکا ہوں، اگر میرا کوئی دیوانہ کسی بات پر قسم کھا لے تو میرے ذمے واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تجھ پر واجب کیسا ہوتا؟ نہیں، میں اپنے پر واجب کر لیتا ہوں کہ میں اس بندے کی بات کو پورا کروں گا۔ یہ کون سا مقام ناز ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اپنے ان نیک بندوں پر، اولیاء پر ناز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ناز ہوتا ہے نا۔ یہ چونکہ اولیاء اکرام اللہ کی محبت میں اللہ کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا بلکہ خود کے وجود کو فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنا یہ معاملہ کر دیں، نہ جنت مطلب رہتی ہے، نہ جہنم مطلب رہتی ہے، نہ دنیا مطلب رہتی ہے، نہ وطن مطلب رہتا ہے، نہ سردی اور گرمی مطلب رہتا ہے، بلکہ مطلب تو صرف اور صرف میاں کی منشا رہتی ہے۔ جب اس مقام کے ذریعے سے خدا کے دوستی کے مقام پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین من کان للہ وکان اللہ لہو، کہ جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، اس کا ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ اب میری مرضی اب اس کے اوپر نہیں چلے گی بلکہ میں اس سے پوچھوں گا تیری رضا کیا ہے۔ خود ہی کو کر اتنا بلند کہ خود خدا پوچھے، ہر تقدیر سے پہلے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا علامہ اقبال نے؟ ان ایسے اولیاء کے بارے میں فرمایا۔ یہ دادا گیری کرنے والے، اجارے داری جتانے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تو عارفین کے لیے ہے۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا، خود ہی کو کر اتنا بلند کہ خود خدا پوچھے کہ بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان ناز پروردہ بندے اور اولیاء اکرام کے ساتھ میں اپنی تقدیر کے قلم کو پیچھے کر لیتا ہے، اپنی خدائی کو پیچھے کر دیتا ہے، ان کی مرضی کو سامنے کر دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے، جو صاحب کتاب تھے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو ملتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن جہاں پر ولایت کے نظام کی بات آئی تو فرما دیا، کیا فرما دیا کہ ڈھونڈنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، جاؤ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو پہلے ہی سبق حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دے دیا گیا امت کو بھی، قرآن مجید میں اس واقعے کو نقل کروا کر کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس واقعے کے بیان کرنے سے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، یا حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے آپ کے مقام کو کم کرنا ثابت ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے، رخ دینا مقصود ہے۔ تو قیامت تک کے لیے امت کو یہ رخ دے دیا گیا کہ تمہارے پاس میں شریعت ہوگی، تمہارے پاس میں دین ہوگا، لیکن تمہیں ولایت کا راستہ خود تلاش کرنا اور ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے اندر طلب پیدا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر چلو جن کے اوپر ہم نے انعام کیا۔ اب کن پر انعام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بول دینا تھا نا انعام کیا، تو کہا کہ وہ اولیاء کا راستہ ہے، اب تم ڈھونڈو، تم جاؤ آگے۔ اس لیے پیری مریدی یہ نہیں ہے کہ ریڈی میڈ جہاں پر مل جائے وہیں پر لے کر بیٹھ جائے،
بلکہ اپنے دل کے سفر اور ارادے کے سفر کے ساتھ میں سالہ سال گزرتے ہیں ایک مرید کو، اور وہ جستجو اور طلب کے ساتھ. وہ تو میرے آقاؤں کی ہماری بے حسیوں کی وجہ سے بڑی نعمتیں بڑی دولتیں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے، وہ الگ بات ہے. ورنہ تاریخ یہی رہی ہے طریقت کی کہ طلب میں لوگ میلا میل کا سفر کیا کرتے تھے، سالہ سال گھوما کرتے تھے کہ کوئی پیر کامل مل جائے. ان کے لیے طلب کے اندر میں خدا سے مانگ کر راستوں کو اختیار کرتے، جنگلوں کا سفر اختیار کرتے، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذاتوں کے نالین تک پہنچا دیتا. اور اس کے بعد میں پھر وہ مرید اتنی طلب کے ساتھ اور اپنی پوری عظمت کے ساتھ میں اپنی جان کو اور اپنے سب کچھ کو، سہولتوں کو قربان کر کے تلاش، کیونکہ محنت کے بعد جو چیز ملتی ہے قدر بھی ہوتی ہے نا. جب وہ پیر کامل مل جاتے تو پھر وہاں پر کہ ڈھونڈتا ہوں میں تمہارے قدم پاک کی خاک کے لیے، جہاں وہ مل جائے وہی کعبہ بنا لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اپنا بنانے کا ارادہ کیا تو پھر بادشاہت کو لات مارے، آل اولاد کو، شہزادوں شہزادیوں کو لات مارا، محلات کو اور حکومت کو لات مارا، اور ایک کملی اپنے کاندھے پر ڈال کر نکل گئے جنگل بیابانوں کے اندر میں. تو تب کہیں جا کر ملے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، کیونکہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ان کو. لیکن فتنوں کے زمانے کے اندر میں ہے کہ جہاں پر بھی جن کو مل جائے، لیکن وہ اتنی قدر کی چیز نہیں ہوتی نا. اس لیے جو ڈھونڈنے پر ملتے تھے تو پھر ان کا کمال کیا کہ وہی کعبہ سب کچھ بھول جاتے، صرف پیر کامل کے قدم پاک کی سب کچھ رہتے. اب کوئی ہوشی ان کو نہیں رہتا، مدہوشی اس درجے کے اندر میں کہ بس وہیں پر اپنی زندگی کی آخری سانس لے لیتے. یہ قدر کا اعلیٰ درجہ ہوتا تھا. یہ حق کا راستہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر کوئی صحیح دامن مل جائے اس کے بعد بھی کوئی ایک اصول طریقے بنا لے. نہیں، جب تک مرید کا قلب اپنے پیر کے حوالے قدموں میں نہیں کرتا وہ مرید کامل مرید نہیں ہوتا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی پہچان بتا دیتا ہے، نشانی بتا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام، حالانکہ خود رسول اور خود جلیل القدر اولو العزم پیغمبر، ان کو پہچان بتایا ولایت کے نظام کی کہ جاؤ تم کو جانا پڑے گا، اور وہاں پر جانا، اور ان کی نشانی دے دی. نشانی بھی کیسی دے دی کہ نشانی بھی تو کرامت کی دے دی نا، کہ یہ نشانی ہے، وہیں پر تم ڈھونڈ لینا، وہ ہمارا دیوانہ مل جائے گا. ارے اللہ میں تو رسول اور وہ تو ولی ہے مگر وہ ہمارا ہے. ان کے لیے تو تم کو ڈھونڈنا پڑے گا، تمہارے پاس ہے وہ نہیں آئے گا، تم کو ان کے پاس جانا پڑے گا. بے ادبی نہیں ہے، یہ قانون ہے قرآن پاک کا. فتوا تو نہیں لگائیں گے نا، میرے پاس قرآن پاک میں تفصیل موجود ہے. جب گئے وہاں پر نشانی، القصہ مختصری کہ رب نے بھی اپنے اہل اللہ کے لیے، اپنے دوستوں کی پہچان کے لیے نشانی دے دی تاکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسانی ہو جائے. فوراً پہچان لیے کہ ساتھ میں جو تھا بھیا، وہ جو ان کا مرید تھا. مرید تو وہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی باقی نہ رکھے، اپنی خواہشی باقی نہ رکھے. تو حضرت خضر علیہ السلام کی پہچان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ مقام کے جہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر تم ان کو دیکھ لینا. ہوا یہی کہ وہاں پر پہنچے، ذرا سا آگے بڑھ گئے تھے، ان دو دھاروں سے آگے تو تھکان محسوس ہوئی. اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی تھکان بہت ہو گئی، چلو ٹفن تو لاؤ کھائیں گے. سورہ کہف کے اندر میں تفصیل موجود ہے. تو جیسے توشہ کھولا تو مچھلی غائب ہے. تو ساتھ میں جو تھا نا شمون تھا ان کا مرید امتی، موسیٰ علیہ السلام پیر اور حضرت شمون جو تھے وہ مرید. تو حضرت شمون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے آقا، کہ میں بھول گیا کہ جہاں پر ہم تھوڑا سا سفر پہلے کیے تھے، جہاں پر جو دو دریا آگے جا رہی تھی، وہاں پر میری نظر پڑی تھی کہ ہمارے پکے ہوئے توشے دان کے اندر میں سے مچھلی اچھل کر زندہ ہو کر پانی میں چلے گی. تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے یہ تو بتایا تھا وہ مقام، ارے چلو چلو کہاں ہیں. اب وہاں سے واپس آئے تو وہاں پر دیکھا تو سرکار حضرت خضر بیٹھے ہوئے وہاں پر. قیامت تک کے لیے میرے آقا کی امت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام رہبری کرتے ہیں. ولایت کی راہ کے سپاہی ہیں وہ. ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی، اور کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر وہ پیر کی صورت میں ملاقات کرتے ہیں. پہچان ہے ان کی بھی، علامتیں ہیں، اور ملاقات کرتے ہیں. صحیح سالک اور صحیح مرید یہ سب ہوتا جی بھائی ہوتا ہے. خامخواہ کے بولنے بتانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھا دینے کی، بلکہ سب کچھ ہوتا ہے. پہلے منزل سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے،
اور وہ اپنے ساتھ میں لے کر بھی جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور زیادہ جنگلوں میں ہوتی ملاقات، تنہائیوں میں ہوتی ہے. ارے جن نظاموں کے ذریعے سے نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات ملتی ہو، وہاں پر حضرت خضر کیا ہیں؟ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، بالکل اعراض کے ساتھ میں. اے موسیٰ، اچھا تم وہی ہو جو اللہ کے کلیم ہو؟ تو بولے کہ تم یہاں پر رہ کر پاواں پانی میں ڈال کے کھیل لیتے بیٹھے یہاں پر جنگل کے اندر میں، تم میرا نام پہچانتے؟ کہیں کیوں نہیں پہچانتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے علم، میرے پاس میں تورات، اور کیا میرے سے زیادہ آپ کو علم؟ میرے سے زیادہ علم اللہ میں ذرا سا ہوا ہمارے نمونے کے لیے. جبکہ نبیوں کو، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ولی کے پاس میں بھیجا، انکار نہیں کر سکتے نا. پھر امتی اگر اولیاء کے پاس میں جائے تو یہ غیر شرعی چیز کیسا، یہ شرک کیسا، یہ بدعت کیسا، اتنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے جائیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے ہی رہیں گے، جان کی آخری سانس بھی انہیں چوکھٹوں کے تصور میں لیں گے انشاءاللہ ہم. تو کیوں یہ کیسا شرک اور بدعت؟ یہ شرک و بدعت نہیں، یہ رخ بدل گیا ہے تیرا. انبیاء کو، رسول کو خدا نے ولی سے ملاقات کے لیے بھیجا، تو رسول سے زیادہ اور نبی سے زیادہ تو امت کو ضرورت نہیں ہے روحانیت کے میدان میں. تو امت کو اگر اولیاء کے پاس جانے سے اگر روک دے تو قرآن والے ہیں کیا؟ وہ دین والے ہیں، حق والے ہیں؟ نہیں. یہی تو پہچان ہے. چلو بات اس طرف میں چل رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بھی نشانی مقرر فرمائی تھی، اور ایسے ہی نشانیاں اولیاء کے نظاموں کے اندر میں چلتی رہتی ہے. سب سے بڑی جو قرآن و مجید کے ذریعے سے ثابت ہوگی نشانی، کہ وہ مقام کرامت ہوگا. کیا ہوگا؟ مقام کرامت. اور کرامت کس کو بولتے ہیں؟ کہ جہاں پر عقل کے خلاف میں، ظاہر کے خلاف میں جو چیز ہوگی وہ کرامت کہلائی جاتی ہے نا. تو وہ مقام ولایت جو ہوگا وہ حق کی نشانی ہوتی ہے. اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ حق کی نشانی کے سامنے آنے کے باوجود اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حق کا انکار کرو، اس لیے کہ حق وہیں رہتا ہے. اولیاء کے نظاموں کے اندر میں نشانیاں ہوتی ہے. اب یہ سوال یہ پیدا کرے، اب جیسا کہ مہر ولایت بولے، نشانی ولایت ہے وہ، اور یہ ولایت کے نظاموں کے اندر میں چلتی رہتی ہے. ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہ میرا دوست ہے. نشانی نہیں ہے یہ؟ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں، اللہ یاد آ جائے. ارے نہیں، اللہ والا آدمی دکھ رہا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. اور بولنے کا نہیں ہے وہ. اب عقیدت میں پیر کے تو گن گائیں گے نہیں، تمہارا دل کہے تو یہ بھی تو پہچان ہوگی نا. یہی تو مہر ولایت ہے. اب اللہ رب العالمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دے کر حضرت خضر کی یہی چلا ہے. مہر ولایت جس کو بولتے ہیں نا، نشانی، مہر بولو تو وہ ایک بڑا عظمت کی چیز ہے. اور مہر خدا بندی میرے مصطفیٰ پر ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی اولیاء کی بیان فرما دی کہ جاؤ وہاں پر، کہ وہ مقام کرامت ہے کہ جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. تو اب قیامت تک کے لیے امت کی آسانی کے لیے ولایت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قائم فرما دی کہ جہاں پر کرامت ثابت ہو چکی ہو، ان کی چوکھٹ اور ان کا سلسلہ حق کا سلسلہ ہے. غریب نواز کی کرامتیں دنیا نے نہیں دیکھی، غوث الاعظم کی کرامتیں دنیا نے نہیں دیکھی. میرے غوث و خواجہ، میرے غریب نواز اور میرے آقاؤں کی وہ ساری کرامتیں، تو تم جن کے غلام بنے ہو یہ حق کے راستے کے لیے کافی نہیں ہے. ان کی کرامتیں تصدیق نہیں کرتی. قرآن کے قانون کے مطابق میں ولایت کے راستے کی دلیل کرامت کا مقام ہے. اور پھر یہ سلاسل جو ہوتے ہیں وہ اس کو اگر کوئی گمراہ کہے تو سورج کے نکلنے کے بعد میں بھی اندھیرے کا اعتراض کرے، ویسا بے وقوف اور نادان عقل سے پیدل قرار دیا جائے گا. تو مقام جو قرآن و مجید کے ذریعے سے نشانی جو ہے اہل اللہ کی، وہ ان کا وہ مقام کرامت ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں اور ہماری نسبت چوکھٹ غریب نواز سے ہے، چشتی آستانے سے ہے. تو کیا میرے آقا جی کی کرامتیں یہ مقام کرامت کا مقام نہیں ہے؟ 800 سال کے اندر میں بد سے بد عقیدے نے
جرت نہیں کر سکی غریب نواز کی شان میں گستاخی کی، کر سکے کیا؟ نہیں کر سکے نا. تو پھر ہم کو اس راہ اور سلسلے چشتیہ کے معاملات کے اندر میں دور دور تک بھی اگر گمراہیت کا اگر عنصر اگر ہمارے دماغ میں پیدا ہوا، ہم حق پہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. حق پر ضرور ہے اگر ہمارا دل اور ہم چوکھٹ غریب نواز سے اگر وابستہ ہونا. مجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، میں تو بندے غریب نواز ہوں یا غریب نواز، اگر یہ رخ ہے تو پھر خطرہ نہیں ہے. اور اس کا بھی عقیدے کی بنیاد کے اوپر وہ حق کا نظام ہے. کیوں؟ حق کے لیے خدا پاک مقام کرامت کو رکھا ہے قرآن مجید کے تحت میں کہ وہ مقام حضرت خضر کے ملنے کا ہے جہاں پر کرامت ہوگی. تو پھر غریب نواز کا راستہ ہم کو ملا ہے. تو قرآن پاک کے مطابق میں اب حق میں کوئی شک، اہل شک ہی شرک تک پہنچے گا، اہل شک ہی شرک تک پہنچے گا. تو یہ نشانیاں ہوتی ہے ولایت کی لائن کی. جب ضرورت پڑتی ہے تو زمانوں کے اعتبار سے غریب نواز اگر واقعتاً ضرورت پڑتی ہے تو پھر ضرورت کے لیے وقتی طور پر غریب نواز کی چوکھٹ سے ان کے ہاتھوں پر بھی کرامتوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. تو جب ضرورت پڑتی ہے زمانوں کو تو پھر غریب نواز اپنے سلسلے کے اس زمانے کے لوگوں سے ضرورت پڑتی ہے. اب حلقہ ایسا ہو کہ جو صرف اور صرف ایسے ہی لوگ جمع ہو رہے ہوں کہ وہاں پر کرامت کے بغیر کام نہیں چلتا، تو خواجہ قاجار ان کے ہاتھ پر بھی، کیونکہ وہ صاحب تصرف ہے. مقام نشانی اور مقام کرامت وہی حق کی پہچان کی، تاکہ یہ بھی اس میں امت کے لیے انتظام ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں علیم الخبیر ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی ولایت کے مقام کی جو پہچان اور نشانی قائم کر دی وہ مقام کرامت ہے. اور پوری دنیا کے اعتبار سے توحید بولنے والوں کو بھی، عربوں کو کیف حالک یا شیخ بولنے والوں کو بھی، ان سب کے لیے بھی پوری دنیا کا مقام کرامت کا مرکز بغداد شریف ہے کہ نہیں ہے؟ یہود و نصارہ کے لیے، مجوسیوں کے لیے بغداد شریف ہے کہ نہیں؟ دو مقام بھی مقام کرامت ہے قرآن پاک کے مطابق میں. تو ان کا نظام ہی تو حق ہوگا. بعد میں امت ان نظاموں کو غلط نظام نہ کہے، اس کے لیے خدا پاک نے کرامتوں کو مقام کرامت بتا دیا ہے. اس میں بندوں کی حکمت ہوتی ہے رب کی طرف سے کہ حق کو پہچاننے میں ان کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ 15ویں صدی کے اندر میں آنے والا جو گمراہیت کا سیلاب ہوگا وہ حق کو چھپا کر ناحق کو دنیا میں لائے گا، ولایت کے مقام کو دبا کر شریعت کے نظام کو ابھارنے کی کوشش کرے گا. لیکن حق تو شریعت ہے، شریعت کا حق ولایت ہے. اس لیے امت کے لیے مقام کرامت کو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ظاہر کر دیا کہ ان حق کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تم حق کے معاملے کو اس سمجھنے میں تساہل مت کرو. مشکل نہیں ہوگی کہ یا اللہ اس نظام کی حفاظت کے ساتھ اس نظام سے دنیا میں حق کو ظاہر کرے. اللہ تعالی حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول